اچھا، آج ہم سوشیالوجی کے آغاز کے بارے میں بات کریں گے کہ جو سوشیالوجی کا سبجیکٹ ہے وہ کیسے وجود میں آیا، کون کون سے وجوہات تھے جو اس کا سبب بنے، اور کیا کیا کن کن لوگوں نے اس میں کیسے کیسے کردار ادا کیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو یورپ ہے 17ویں صدی کے اینڈ پہ اور 18ویں صدی کے آغاز پہ وہاں پہ بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، بہت زیادہ قیاس تھا وہاں پہ۔ 1789 میں فرینچ ریولوشن آیا تھا، جس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہوئے تھے اور لوگوں نے مختلف طریقے سے سوچنا شروع کیا کہ کیسے جو ہے نا انسانی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو نئی طریقے سے سوچنا ہے، اس کو جارج ڈرزر کے مطابق اس کو وہ ماڈرنٹی بولتے ہیں، کہ جب لوگ نئے انداز میں سوچنا شروع کریں اور جو ان کے موجودہ کسٹم اور ٹریڈیشن ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ وہ چلنا شروع کریں، اور پھر وہ ایک جائزہ لیتے ہیں اپنی موجودہ زمانے کا، گزرے ہوئے زمانے سے، اور آنے والے زمانے کے لیے وہ جب سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو اس پروسیس کو ڈرزر کے مطابق اس نے ماڈرنٹی کا نام دیا۔ اور ان چیزوں کا یعنی جب لوگوں نے مختلف انداز میں سوچنا شروع کیا تو یہ کچھ مومنٹس اس وقت وجود میں آئے۔ رینائسا مومنٹ آیا وجود میں۔ رینائسا مومنٹ جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا جو چرچ ہے وہ اس کا انفلوئنس تھا لوگوں کی زندگی پر، تو اس کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے سوچنا شروع کیا، ایک مومنٹ شروع کی، ایک تحریک چلائی، اور اس کو رینائسا مومنٹ بولتے ہیں۔ تو اس رینائسا مومنٹ کے نتیجے میں جو ہے نا سیکولر آئیڈیالوجی وجود میں آ گئی۔ پھر فرینچ ریولوشن آ گیا۔ فرینچ ریولوشن نے ایکولیٹیرین آئیڈیالوجی کو تقویت دی، اور اس طرح انڈسٹریل ریولوشن نے یوٹیلیٹیرین آئیڈیالوجی کو ترقی دی، یعنی اس کو پروموٹ کیا۔ اب جب یہ حالات آ رہے تھے تو اس میں کچھ ترقی بھی ہو رہی تھی، کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی، جیسے کہ ایج آف انلائٹنمنٹ ہے، جو لوگوں نے فریلی تھنکنگ شروع کی، مختلف انداز میں سائنسی انداز میں انہوں نے سوچنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جو انسانی مسائل ہے سائنسی انداز سے ان کو بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے بلیف ان چیزوں پہ بڑھنے لگے، یہ ڈسکوریز ہونی شروع ہو گئی، انوینشن شروع ہو گئے، ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی اور معاشی اور جو ہے نا انٹلیکچول لیول پہ جو ہے نا لوگوں کی گروتھ بڑھتی گئی۔ تو ان چیزوں کے نتیجے میں وہاں پہ جو چینجز معاشرے میں آئے، انہوں نے اپنے ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی لے آئی۔ مثال کے طور پر جو فیوڈل سسٹم تھا وہ ٹرانزٹ ہو گیا انڈسٹریل سوسائٹی میں، اسی طرح لبرل ڈیموکریسیز ڈیولپ ہو گئی، اور ساتھ ساتھ مڈل کلاس ایمرج ہو گئی۔ تو ان چیزوں کے نتیجے میں کیا ہوا، کچھ مسائل بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر انڈسٹریلائزیشن نے جو ہے نا ایک ایسی برائی لے آئی جو ورکنگ کے لیے اچھی نہیں تھی، یعنی جو ورکنگ کنڈیشن تھی، پور جو ورکر کلاس تھی، وہ جو کام کرنے والے لوگ تھے، دیہڑی دار لوگ تھے، ان کے حالات خراب تھے، وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں نیوکلیئر فیملیز جو ہے نا وہ بڑھ گئی۔ نیوکلیئر فیملیز بڑھ گئی تو اس کے اندر جو ہے نا ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گیا۔ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گیا تو پھر جو اسپاؤزز تھے ان کے درمیان فریکوینٹ سپریشن ہو گئی، طلاق بڑھ گئی، اور اسی طرح مذہب پہ جو ہے نا وہ لوگوں کا عقیدہ کمزور پڑ گیا، اور غربت انتہائی بڑھ گئی، یعنی لوگوں کے جو بنیادی ضروریات ہے، روٹی کپڑا مکان وغیرہ بھی اس وقت اس انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں فلفل نہیں ہو رہی تھی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو لبرل ڈیموکریسیز ہے اس نے بھی کچھ مسائل پیدا کیے، ابرپٹ چینجز آ گئی۔ فرانس میں ایک قسم کا قیاس پھیل گیا، اور لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہے، کیا یہ ہمارے لیے ہماری مستقبل کے لیے یہ بہترین ہے، موزون ہے، یہ اچھی ہوگی ہمارے لیے یا نہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے واپس جانے کو بھی انہیں سوچنا شروع کیا کہ جو فیوڈل سسٹم ہے ٹھیک ہے، اس میں واپس چلتے ہیں۔ پھر مڈل کلاس کی وجہ سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ اس کی ایک اچھی تھی کہ ایک کلاس آف اسپائرنٹس جو ہے نا وہ پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اسٹرگل کرنا شروع کیا، اور وہ معاشرے میں جو ہے نا آگے بڑھنا چاہتے تھے اور آگے بڑھ گئے۔ اس وجہ سے ایک اسٹرکچرل ڈیوائڈ پیدا ہو گئی، اور اس طرح لوگوں نے بھی پھر ڈیمانڈ شروع کیے مختلف کہ ہمارے لیے یہ روڈ بناؤ، ہمارے لیے سڑکیں بناؤ، ہمارے لیے اسکول بناؤ، ہمارے لیے ہاسپٹل بناؤ، یہ مختلف ڈیمانڈیں لوگوں نے شروع کی، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ ایک سسٹم جو ہے نا وہ
معاشرے میں وجود میں آ گیا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک قسم کی ڈیولپمنٹ، ایک نیڈ ڈیولپ ہو گئی کہ جو اس وقت کی موجودہ جو اس وقت میں جو موجود سبجیکٹس تھے اس میں ایسی کوئی وہ نہیں تھی کہ ان مسائل کو دیکھ کے کہ جو چینجز آئی معاشرے میں تو اس میں جو مسائل ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسی سبجیکٹ ہو جو اس کو جو ہے نا پریڈکٹ کر سکے، ان کو اسٹڈی کر سکے اور مستقبل کے لیے اچھی پیشن گوئی کر سکے. تو اس وجہ سے اس سوشیالوجی کی جو نیڈ ہے وہ ارائز ہو گئی. اس وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سوشیالوجی وجود میں آئی. اس کے دو کنٹیکٹس ہیں، ایک جنرل کنٹیکٹس اور ایک امیجیٹ کنٹیکٹس. جنرل کنٹیکٹس وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور امیجیٹ کنٹیکٹس اس کا فرینچ ریولوشن تھا. تو یہ اس کے وجوہات بنے، اور یہ پھر کچھ لوگ ہیں کچھ فورسز تھے جنہوں نے اپنے مختلف نظریات پیش کیے. مثال کے طور پر پولیٹیکل ریولوشن تھا تو اس کے کچھ لوگ اس کے اگینسٹ تھے، کچھ اس کے فیور میں تھے. اس طرح انڈسٹریل ریولوشن یا رائز آف کیپٹلزم کے حوالے سے کارل مارکس، ویبر وغیرہ نے آئیڈیاز دیے. اور پھر سوشلزم بھی آیا، ٹھیک ہے، تو کچھ اس کے اگینسٹ تھے، کچھ اس کے فیور میں تھے. فیمنزم آیا، کچھ اس کے اگینسٹ تھے، کچھ اس کے فیور میں تھے. اربنائزیشن پروسیس شروع ہوا، کچھ اس کے اگینسٹ، کچھ فیور. اسی طرح ریلیجیس چینجز بھی واقع ہو رہی تھی. زیادہ تر سوشیالوجسٹ کا اوریجن جو ہے نا وہ ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے ہے. تو یہ ساری چیزیں سوشیالوجی کے ڈیولپمنٹ کا وہ بن گئی. ان میں پھر سوشیالوجی کے ڈیولپمنٹ میں تین مختلف کنٹریز، یورپ میں تین مختلف کنٹریز نے بہت اہم کردار ادا کیا. ایک فرینچ، ایک جرمن اور ایک برٹش. تو یہ آپ مختلف ان کے جو تھنکر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو نظریات دیے وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ان لوگوں کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی اس میں. یہ ٹی بی بالٹیمور، اس نے بھی کچھ نظریات پیش کیے جنہوں نے سوشیالوجی کے ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کیا. یہ اس کے کچھ بیسک فلاسفیز تھی جو اس نے پیش کیے، اور یہ سوشیالوجی کے ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بن گئی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی. انشاءاللہ مزید سوشیالوجی کی جو ڈیفینیشن وغیرہ ہے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے.